اسٹوڈینٹس، آج ہم جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہ دو ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الیکٹرانکس کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے تھرو، کیونکہ ٹی کی ایم میں آپ کو پتا ہے کہ باقی تمام جو آرگنائزیشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو کوالٹی کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو کمیونیکیشن میڈیم ہے اس کی امپروومنٹ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، چاہے وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہو کمیونیکیشن، آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کمیونیکیشن ہو، یا باس کی اپنے جو اس کے امپلائیز ہیں اس کے درمیان میں ہو، کسٹمر کی اپنے جو ہے مینوفیکچرر ہے اس کے ساتھ ہو. تو کمیونیکیشن ہر لحاظ سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ انفارمیشن کوالٹی کے ایشوز ہیں وہ ہم دیکھیں گے، وہ کون سے درپیش ہوتے ہیں ان تمام معاملات کے دوران. سب سے پہلے دا انٹرنیٹ اینڈ دا ادر الیکٹرانک کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جیسے ابھی میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دیا کہ اس کی بہت ہی اہمیت ہے کسی بھی ادارے کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں، کیونکہ جو ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی ادارے کے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس کمیونیکیشن کے لیے بہت سارے میڈیمز جو ہیں کمیونیکیشن میڈیمز وہ یوز ہوتے ہیں. ان کمیونیکیشن میڈیمز میں جو براڈلی جو بڑے نام ہیں ان میں انٹرنیٹ ہے، انسٹنٹ میسیجنگ ہے، ویڈیو کانفرنسنگ ہے، ورچوئل ٹیمنگ ہے، ای لرننگ، ای کامرس، بزنس ٹو بزنس اور بزنس ٹو کسٹمر. یہ ڈفرینٹ موڈس ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں. ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تاکہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیں کہ یہ کمیونیکیشن میڈیم جو ہیں یہ کیسے رول پلے کرتے ہیں کسی بھی ادارے کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے. سب سے پہلے انٹرنیٹ. آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ ایک بہت ہی بیسک سا ٹاپک ہے آج کل کے دور میں. تقریباً یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہی اس کے بارے میں جانتا ہو، سبھی فیلڈس تمام ڈومینس کے جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ کے بارے میں بخوبی واقف ہیں. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک نیٹ ورک ہے جو کہ جس کے تھرو پوری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے، پوری دنیا کے آرگنائزیشنز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور بیسک اس کا پرپس ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن وہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے کلائنٹس کے لیے، اپنے وینڈرز کے لیے، ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور کمیونیکیشن کے میڈیم کے طور پہ یوز ہوتا ہے، جو کہ اب آج کل کے دور میں تو انٹرنیٹ جو کمیونیکیشن کے میڈیم کے طور پہ اتنا سستا ہے کہ شاید ہی کوئی آرگنائزیشن ہو جو انٹرنیٹ کے بغیر کام کر رہی ہو. اس کے علاوہ دوسرا جو اہم میڈیم ہے کمیونیکیشن کا وہ انسٹنٹ میسیجنگ ہے، یا ایس ایم ایس آپ کہہ لیں. میسیجنگ سروسز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ہم نارملی اپنے دوستوں کو یا آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میسیج کی سروس یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو میسیجنگ کی سروسز ہیں وہ مارکیٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. اکثر ہمیں اپنے سیل فونز پہ میسیج آتے رہتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے جن کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے. تو جو بھی ان کی کوئی نئی آفر ہو، کوئی نئی کوئی لانچنگ ہو تو وہ فوراً ان کی طرف سے میسج آ جاتا ہے، اور یہ میسج جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو بھی سینڈ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گروپ کی صورت میں بھی سینڈ ہو جاتا ہے. گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے واٹس ایپ کے گروپس ہیں یا میسیجنگ کے گروپس ہیں، وہ ایک ہی دفعہ لسٹ جو ہے اس میں فیڈ کی جاتی ہے، اور ایک ہی میسج تمام لوگوں کو، وہ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، ان کو پروپیگیٹ ہو جاتا ہے یا کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. ویڈیو کانفرنسنگ ایک بہت ہی اہم اور آج کل کے دور میں بہت ہی ان تھنگ ہے. ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے وہ ریموٹلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر ڈفرینٹ آفیسز ہیں کسی کمپنی کے، مختلف لوکیشنز پہ ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں ہو سکتے ہیں، تو جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ اپنی کسی ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہے تو فون یا میسیجنگ ایک اور سروس ہے. لیکن اگر براہ راست آپ کو اپنا باس یا اپنا جو ٹیم ہے وہ نظر آ رہی ہو آپ کے سامنے، اور وہ بھی لائیو آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہو، آپ بھی ڈائریکٹلی ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہوں، تو یہ بڑا اچھا اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. ایپلز کا فیس ٹائم ہے، گوگلز کا ہینگ آؤٹس ہے، مائکروسافٹ کا اسکائپ ہے. بہت سارے ایسے ٹولز اور اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جس میں آپ لائیو اسٹریمنگ کے تھرو یا لائیو ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ سمپل فون یا جو میسیجنگ ہے اس سے قدرے بہتر ہوتی ہے. اس میں ورچوئل ٹیمنگ ایک اور کانسیپٹ ہے جی کمیونیکیشن کا. ورچوئل کا مطلب فزیکلی نہیں، لاجیکلی. جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹیز ہوتی ہیں،
یا ڈسٹینس لرننگ جس میں ہو رہی ہوتی ہے. بظاہر کوئی بھی ٹیچر ہے وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا لیکن ریموٹلی جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو یا کمیونیکیشن میڈیم کے تھرو آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ڈلیور کر رہا ہوتا ہے. ورچوئل ٹیمنگ عام طور پہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں بھی یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آئی ٹی کمپنی ہے, اس کا آفس ایک لاہور کے اندر ہے, دوسرا شکاگو کے اندر موجود ہے, وہاں پہ بھی ٹیم بیٹھی ہے اور ادھر بھی ڈیولپرس کی ٹیم بیٹھی ہے, تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر کے کوآرڈینیٹ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے کام ہیں جو کچھ موڈیولز یہاں پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, کچھ شکاگو کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو یہ ایک ہی جو ہے جو اپلیکیشن ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ورچولی دو ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. فزیکلی تو وہ دو ہوں گی لیکن ورچولی لاجیکلی وہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہی ہوگی. جیسے یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ڈائیگرام, جس میں ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہ ایک سینٹر یا ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لاہور آفس میں بیٹھے ہوں, کچھ لوگ شکاگو آفس میں بیٹھے ہوں. تو یہ ورچوئل ٹیمنگ کا کانسیپٹ ہے. ای لرننگ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی ہو گئی یا ڈسٹینس لرننگ کے بہت سارے ادارے ہیں وہ ای لرننگ یا الیکٹرانک لرننگ کے تحت کام کرتے ہیں, جس میں ریموٹلی جو ایجوکیشن ہے یا جو کمیونیکیشن ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ بچے گھر میں بیٹھے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ یونیورسٹی میں کہیں بیٹھا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے اور آن لائن ان کے لیکچر جو ہیں وہ الیکٹرانکلی ڈلیور ہو رہے ہیں. یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بہت اچھا میڈیم ہے. اس کے تھرو بھی بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ مستفید ہوتی ہیں اور اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ریموٹلی دور ایریاز میں بیٹھے ہوئے کمپلیٹ کرتی ہیں. ای کامرس بزنس ٹو بزنس کا مطلب کہ ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوں. کوئی ایک مثال کے طور پہ کوئی چیز پروڈیوسر ہے, کوئی کمپنی ہے, وہ کسی اور کمپنی کو اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرے, کمپنی ٹو کمپنی یا بزنس ٹو بزنس اگر کوئی ایسی کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ جیسے بڑی کمپنیز ہیں جیسے کوک ہے یا پیپسی ہے, اس طرح کی بڑی آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں اپنا بزنس کوئی اس طرح اپنے لیول کے آرگنائزیشن کے ساتھ اگر کر رہی ہوں تو یہ بزنس ٹو بزنس کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے بزنس ٹو کسٹمر, B2C بھی اس کو کہتے ہیں. بزنس ٹو کسٹمر میں آپ کو پتہ ہے جیسے ڈیلی بیسس پہ ہم کام کرتے ہیں, ہم چیزیں خریدتے ہیں آن لائن جا کے, وہ OLX ہے یا اس طرح کی علی بابا یا اور Amazon وغیرہ ہے, یہ بزنسز ہیں اور ہم کسٹمر ہیں. ہم ان بزنسز سے کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں, آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے, اور یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ درمیان میں کمیونیکیشن میڈیم ہے جو کہ ہماری کمیونیکیشن کو بیسیکلی اسٹیبلش کرتا ہے, اور ہم گھر بیٹھے کوئی بھی کسی بھی بزنس سے کوئی بھی چیز آرڈر کر لیتے ہیں. بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بزنس کا کسی کسٹمر کے ساتھ جو کمیونیکیشن یا کوآرڈینیشن ہے وہ B2C کہلاتی ہے. دوسرا ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ انفارمیشن کوالٹی ایشوز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بظاہر تو بڑی اٹریکٹیو سی چیزیں لگتی ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ آن لائن کمیونیکیشن ہو رہی ہے, ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے, یا B2B یا B2C اس طرح کے بزنسز میں کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. لیکن کچھ مسائل بھی ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, بہت سارے کوالٹیز کے ایشوز ہیں جو کہ درمیان میں جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہو پاتی جس طرح کی ایک آمنے سامنے بیٹھ کے کمیونیکیشن ہوتی ہے میٹنگ کی صورت میں یا پریزنٹیشن کی صورت میں. تو آج ہم کچھ ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے ایشوز ہیں جو کہ انفارمیشن کی کوالٹی کو سفر کرتے ہیں یا ہیمپر کرتے ہیں. جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان میں ڈیٹا سفیشنسی, ایکوریسی, ٹائملینس, سیکیورٹی, سائبر کرائم, پرائیویسی اور کریٹیوٹی, یہ کچھ 7 کے قریب ایشوز ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ڈیٹا کی کوالٹی کو جو ہے وہ ان میں پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سفیشنسی یا سفیشینٹ ہونا, کسی چیز کا کمپلیٹ کے تکمیل یا مکمل ہونا ایک اس کی ڈیٹا کی ایک بڑی سب سے بڑی خاصیت ہے, جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے کمپلیٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, سفیشینٹ ہے کہ نہیں ہے. Information sufficiency is a concept defined as an individual assessment of the amount of information he or she needs to cope with the risk.
اس کا مطلب کہ جو انفارمیشن کسی کو چاہیے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ سفیشینٹ ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز خریدی، لیپ ٹاپ خریدا ہے اور لیپ ٹاپ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، اور اس کا جو ساتھ میں مینول ہے وہ اس پہ 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں یا چند پیجز کی ہے جس سے آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ڈیٹا کی سفیشنسی کا ایشو ہے. اگر وہ کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو اس بکلیٹ کے اندر، مینول کے اندر لکھی ہو، تمام سٹیپس اس میں لکھے ہوں کہ اگر فلاں پرابلم اگر آپ کو درپیش ہے تو آپ ان انسٹرکشن پہ چلتے ہوئے اس پرابلم کو حل کر لیں، تو اس کا مطلب ڈیٹا سفیشنسی جو ہے وہ اوکے ہے. لیکن اگر انکمپلیٹ انفارمیشن ہے اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ فوراً آپ کے مائنڈ میں جو باتیں آئیں گی وہ ڈیفینیٹلی آپ یہی ہے کہ آپ فوراً اس کمپنی کو یا اس مینوفیکچرر کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے کہ یار یہ کس طرح کی انفارمیشن ہے، ادارہ ہے کہ اس نے انفارمیشن ہی جو ہے انکمپلیٹ دی ہے، سفیشینٹ نہیں ہے. دوسرا ایشو ایکوریسی کا ہے. ڈیٹا جو ہے ایکوریٹ ہو. ایکوریسی کا مطلب کہ جو فار ایگزامپل جس لیول کا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیول کا ہی ہونا چاہیے. انفارمیشن ایکوریسی ریلیٹس ٹو دا کریکٹنیس آف دا آؤٹ پٹ انفارمیشن. جو آؤٹ پٹ انفارمیشن ہے اس کی کریکٹنیس، اس کی صحت، جو تصحیح ہے یا اس کا صحیح ہونے کا جو پروسیس ہے وہ کتنا بہتر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکوریسی کسی بھی چیز کی کتنی ہے. اس کے علاوہ ٹائم لائننس ہے. A timeline is a display of a list of events in chronological order. Chronological کا مطلب جو ایک صحیح تو ترتیب ہے، جو ایک سیکوینس ہے اس آرڈر میں اس انفارمیشن کا ہونا، کہ جہاں پہ ہونی چاہیے انفارمیشن وہیں پہ ہو، یہ نہ ہو شفل ہوئی ہو کہ آپ کو انفارمیشن. مثال کے طور پہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے لگے تو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں، ریکوائرمنٹ گیدرنگ سے لے کے ٹیسٹنگ یا ڈپلائمنٹ تک کے ڈفرینٹ فیزز سے ہم گزرتے ہیں. تو اگر میں آپ کو SDLC کی فیزز سمجھانا شروع کروں اور ریورس آرڈر میں چلنا شروع کر دوں تو یہ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی امپیکٹ یا اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جو اس کا کرونالوجیکل آرڈر ہے کہ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس گیدر ہوں گی، ڈیزائن بنے گا، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، ڈپلائمنٹ، اس ترتیب سے اگر میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے اور اس کا کیا پرپس کیا ہے. سیکیورٹی یا ڈیٹا سیکیورٹی یا کمیونیکیشن کے دوران ڈیٹا کی سیکیورٹی وہ بہت اہم ایشو ہے، کیونکہ موسٹلی جو ابھی ہم نے کمیونیکیشن میڈیمز ڈسکس کیے ہیں وہ آن لائن ہیں. ان میں ریموٹلی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہو رہا ہے. ایک طرف سے سینڈر ہے، درمیان میں کوئی کمیونیکیشن میڈیم ہے جیسے انٹرنیٹ ہے، اور دوسری طرف کوئی ریسیور ہے جو کہ انفارمیشن کو ریسیو کر رہا ہے. اب ڈیٹا جو ہے وہ سم ٹائم آرگنائزیشنز کی بیک بون کہلاتی ہے. بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈیٹے پہ چلتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کا ریزلٹس یا ایگزامینیشن کا ڈیٹا یا ایڈمیشنز کا ڈیٹا یا فیسز کا ڈیٹا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ انفارمیشن یا ڈیٹا امپورٹنٹ ہے بیسیکلی. اگر تمام بچوں کا ریزلٹس ہی گم ہو جائے تو پھر کوئی پروف نہیں ہے کہ کس بچے کا کتنا GPA ہے. لہٰذا جو ڈیٹا سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ خاص طور پہ ڈیٹا کو آن لائن کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹرانسمٹ یا پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو ڈیٹا سیکیورٹی میں مثال کے طور پہ کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ درمیان میں سے ڈیٹا کو گیٹ کر سکتا ہے، اور گیٹ کرنے کے بعد جو بھی اس کا ملیشیس یوز کی انٹینشن ہے، جو بھی اس کو کرنا چاہے، مثال کے طور پہ ڈیٹا کو ڈسکلوز کرنا چاہے، خراب کرنا چاہے، موڈیفائی کر دے، یا ڈیٹا کو ریڈ کر لے یا ریڈ کر کے کسی نیگیٹو پرپز کے لیے یوز کر لے، یہ اب اس کی مرضی ہے. تو جو سیکیورٹی ہے یا انفارمیشن سیکیورٹی یا ڈیٹا سیکیورٹی کو عام طور پہ انفارمیشن سیکیورٹی یا انفوسیک بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ان آتھورائزڈ ایکسیس جو ہے وہ کوئی بھی بندہ لے کے تو جو بھی اس کا ملیشیس پرپز ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بڑا اہم ہے تو ڈیٹا سیکیورٹی پھر اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی اپلیکیشن یا آپ کا جو بھی کمیونیکیشن میڈیم کے لیے آپ ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو سیکیور انفارمیشن ٹرانسمٹ کرنے میں اور ریسیو کرنے میں ہیلپ کریں. نیکسٹ ہے سائبر کرائم، ایک اور آج کل کا بہت ہی برننگ ایشو ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے یا ڈیٹا کی کوالٹی کے ایشوز میں سے ایک ہے. کوئی بھی کرائم، ایسا کرائم جس میں کمپیوٹر سائنسز یا کمپیوٹر بطور آبجیکٹ استعمال ہوا ہو، جس کو ہم سائبر کرائم کہتے ہیں. عام طور پہ کوئی جرم ہو تو اس کو ہم کرائم یا جرم کہتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سائنسز کی مدد سے اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کو تو وہ سائبر کرائم کے جو ہے زمرے میں آتا ہے.
اس میں ہیکنگ، فشنگ، اسپیمنگ اور اس طرح کے بہت سارے اور ایشوز ہیں جس میں جو ہیکرز ہیں وہ ڈیٹا ہیک کر کے درمیان سے انٹرسیپٹ کر کے ان آتھورائز ایکسیس کی مدد سے گیٹ کرنے کے بعد اس کو کسی نہ کسی نیگیٹو پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہیک کر کے اس کو پھر کوئی چیز خرید لیں گے، یا مثال کے طور پہ فنڈز جو ہیں وہ کسی دہشت گرد تنظیم کو یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ٹرانسفر ہو جائیں اور وہ اس کو نیگیٹو پرپز کے لیے یوز کریں، تو یہ سائبر کرائمز کے زمرے میں آتا ہے. نیکسٹ ہے پرائیویسی، ڈیٹا کوالٹی کا ایشو. پرائیویسی ڈیفینیٹلی جو ادارے ہیں یا کوئی بھی بندہ ہے اس کا ڈیٹا جو ہے پرائیویٹ ہو سکتا ہے، اس کی پرائیویسی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کیا موڈس ہیں. ایک بندہ ہے اس کے ڈیٹا ہے وہ کسی کو نہیں شو کرنا چاہ رہا، تو اگر انلیگل وے سے یا ان آتھورائز ایکسیس کے تھرو وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو گیٹ کر لیا جائے اور کسی بھی انلیگل پرپز کے لیے اس کو یوز کیا جائے، تو یہ پرائیویسی کی جب ہے، پرائیویسی کا بریچ ہے بیسیکلی. تو پرائیویسی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ کا سیل فون ہے، مثال کے طور پہ سیل فون کے اندر آپ کا اپنا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، فیملیز کی پکچرز ہو سکتی ہیں، آپ کی کانٹیکٹ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں، تو ان کی پرائیویسی آپ کے نزدیک بہت اہم ہے. تو پرائیویسی جو ہے وہ بریچ ہو جاتی ہے. بہت سارے اپلیکیشنز، وائرسز یا ڈیوائسز اویلیبل ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں. نیکسٹ ہے کریٹیوٹی. Creativity is a phenomenon whereby something new and somehow valuable is formed. Creativity جو ہے وہ ایک اہم ایشو ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کریٹیو ڈیٹا، کریٹیو انفارمیشن کریٹ نہیں کر سکتا، یا کریٹیو ڈیٹا جو ہے وہ کسی نہ کسی خاص بندے کی جو ہے وہ اونرشپ میں ہوتا ہے. اب جو چیزیں بنتی ہیں، جو کریٹیوٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پر وہ ٹینجیبل یا انٹینجیبل ہوتی ہیں. ٹینجیبل کا مطلب ہارڈ فارمیٹ میں، فزیکل فارمیٹ میں، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی پینٹنگ بنائی ہو، یا مثال کے طور پہ ایسے کوئی چیز مینشن کی ہو، تو یہ ٹینجیبل کریٹیوٹی ہے. اور انٹینجیبل میں اگر کسی نے کوئی سروسز پرووائڈ کی ہیں، کوئی آئیڈیا کسی کو دیا ہے، کوئی سائنٹیفک تھیوری، کوئی میوزیکل کمپوزیشن یا ایسی کوئی چیز کسی نے کریٹ کی ہے، تو وہ فزیکلی تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ انٹینجیبل کریٹیوٹی ہے. تو کریٹیوٹی جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ نہیں لا سکتا ڈیٹا کے اندر، تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس طرح سے آج ہم نے دو ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ڈفرینٹ موڈس کو ڈسکس کیا ہم نے کہ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ موڈس کیا ہیں، جو کہ جن کی مدد سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا جو کلائنٹس ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان میں ویڈیو کانفرنسنگ ہے، انٹرنیٹ ہے، بزنس ٹو بزنس، بزنس ٹو کسٹمر، اس طرح کی بہت ساری اور بھی ہم نے ٹائپس دیکھی. اس کے علاوہ پھر ہم نے ایٹ دی اینڈ دوسرا ٹاپک میں ہم نے جو ڈفرینٹ ایشوز درپیش ہوتے ہیں اس سارے کوالٹی کمیونیکیشن کے دوران، کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ کوالٹی کو سفر کرتی ہیں یا ہیمپر کرتی ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. ان میں سے ڈیٹا سفیشنسی، ایکوریسی، ٹائملینس، سیکیورٹی، سائبر کرائمز، پرائیویسی اور کریٹیوٹی، یہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ ڈیٹا کی کوالٹی کو کمیونیکیشن کے دوران سفر کرتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.